اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ احمد حسن نقشبندی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان مہربان۔ ناظرین اکرام، آج کا جو اس وقت دور جا رہا ہے، جو وقت جا رہا ہے، ہم بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ وبائی امراض جو ہیں وہ ملک کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر اس وقت اثر انداز ہے۔ یہ وبائی امراض ہے کیا ہے؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ کیا یہ ہمارے ہی زندگی میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں، یہ کیا اسی کا ہی نتیجہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ تو آئیں آج ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ایک مرض آئی تھی جس سے طاعون کہتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے بھی تھی۔ اس کی ایک حدیث مبارک میں پیش کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ طاعون کے مرض جو ہے، فرمایا کہ تم سے پہلے، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا تم سے پہلے ایک امت پر یہ عذاب کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ یہ عذاب یعنی دنیا میں ہی رہ گیا، اور یہ مرض کبھی آ جاتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا جو عذاب ہے یہ کبھی آ جاتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کا علاج بتایا۔ فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پہ یہ مرض موجود ہے، اور حکم یہ ہے کہ پھر تم اس جگہ پہ نہ جاؤ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جس جگہ پہ تم موجود ہو یہاں یہ مرض ہے، فرمایا یہاں سے مت جائیں۔ یعنی کہ جہاں موجود ہو وہاں پہ ہجرت کر کے نہ جائیں، اور جہاں آپ موجود ہیں وہاں یہ مرض ہے تو پھر وہاں سے نہ جائیں۔ یہ اس کا حکم ہے۔ تو آج یہ کرونا کی جو وبا ہے، کرونا کی جو مرض ہے، یہ پوری دنیا کے اوپر اثر انداز ہے، اور یہ ایسے ہی اثر انداز نہیں ہے، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ وہ خالق بتانا چاہ رہا ہے کہ اے بندے میں سپر پاور ہوں، اے بندے تم کچھ بھی نہیں۔ آپ کبھی فرعون کا واقعہ پڑھیں، آپ کبھی شداد کا واقعہ پڑھیں، آپ کبھی اپنا حمان کا واقعہ پڑھیں، آپ کبھی نمرود کا واقعہ پڑھیں۔ اللہ کریم نے کیسے ان لوگوں کو غرق فرمایا ہے۔ جب فرعون کی بادشاہت تھی تو فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے جو جلال میں تھا، اور اس کی سلطنتیں تھیں، اس کی محلات تھے، اور شاید ہی وہ بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ دیکھو میرا جو محل ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان نہروں پہ وہ فخر کرتا تھا۔ آج وہ فرعون کا دور ہو، اس کو پتہ چلے کہ ادھر تو سمندروں کے اوپر پل بنے ہیں، ادھر تو سمندروں کے اندر کیا کچھ بن گیا ہے، ادھر دریاؤں کے اوپر سے لوگوں کے محلات گزر گئے ہیں، تو وہ اپنے محل کو اتنا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرا اتنا عالی شان محل ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ وہ فخر محسوس کرتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے آ کے اسے کہا، واقعہ کافی طویل ہے، میں اس کو مختصر کرتے ہوئے عذاب الہی کی طرف آ رہا ہوں۔ تو جب آ کے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس نے مذاق اڑایا، اور اس نے آپ کا جو ہے وہ حکم کو قبول نہ کیا، اسلام کو قبول نہ کیا۔ تو وہ مسکرانے لگا، اور اس نے اپنی قوم سے کہا، اس نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا دیکھو کہ میں نے یہ سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں، میں یہ سونے کے کڑے پہنے، اس کڑوں پہ اس نے فخر محسوس کیا۔ کہتا ہے کہ دیکھو وہ ان کے پاس پورا کپڑا بھی خوبصورت نہیں ہے پہننے کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ تو گفتگو بھی ٹھیک نہیں فرما سکتے، تو میری طرف دیکھو کہ میرے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور میں نے سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس پہ اس نے فخر کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو جب اس کی قوم نے کہا ہاں تم بہتر ہو، فرعون کو کہا اس کی قوم نے ہاں تم بہتر ہو موسیٰ علیہ السلام سے، پھر اللہ کریم نے ان پہ عذاب ڈالا۔ جیسے آج شدید کرونے کا معاملہ ہے، آج کرونے کا عذاب ہمارے اوپر ہے، تو پھر اللہ نے عذاب ڈالا۔ قرآن کہتا ہے پھر اللہ کریم نے پھر ٹڈی دل کا عذاب آیا۔ جیسے آپ یہ چند ماہ پہلے آپ نے یہ عذاب سنا تھا کہ فصلوں پہ آیا اور فصلیں تباہ ہو گئی۔ اللہ کریم نے پھر ٹڈی دل کا جو عذاب ہے اس قوم پہ نازل فرمایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ ان کے جو باغات ہیں، ان کی جو فصلیں تھیں اور ان کے پھل پودے اور پھول تھے، وہ یہ ٹڈی دل کا عذاب کھا گیا۔
دوسرا عذاب جو ہے وہ لکھا ہے جی، دوسرا عذاب جو ہے یہ جوں کا لکھا گیا، لیکن جوں میں جتنے یہ چھوٹے کیڑے ہیں یہ عذاب اللہ کریم نے ان میں نازل فرمایا۔ تیسرا مینڈک کا عذاب، قوم فرعون کے اوپر مینڈک کا عذاب کیا۔ شاہ جی فرماتے ہیں، وہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ اتنا شدید جو ہے تھا وہ عذاب تھا کہ وہ ان کے برتنوں تک مینڈک گھس گئے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک اس کی شدت آ گئی مینڈک کی کہ جب وہ کچھ کھاتے وہ پیتے تو وہ چھلانگ لگا کے ان کے منہ میں چلے جاتے۔ تو ایسا اللہ کریم کا ان پہ عذاب نازل ہوا۔ جیسے سورۃ فیل ہے کہ اللہ کریم نے ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیا۔ قطعاً فخر محسوس نہ کریں، قطعاً تکبر نہ کریں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں دنیا ختم کر سکتا ہے۔ ہم کچھ نہیں، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، ہمیں اللہ کے آگے جھک کر توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں کہنا چاہیے یا اللہ تو ہی غفار ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تیرے قبضہ اختیار میں ہے اور تو ہی ہم سب کا مالک ہے۔ اور اللہ ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ فرما۔ آج محسوس کریں 24 گھنٹے کے اندر شدید 2000 بندہ امریکہ میں گر رہا ہے۔ کہاں گئی سپر پاور؟ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے انسان کو مرنے نہیں دینا، جو ایک بار دنیا پہ آ گیا، امریکہ کی قوتیں کہتی تھیں کہ ہم نے ایسی ٹیکنالوجی پیدا کر لی ہے، ہم نے یہ پیدا کر لی ہے، ہم نے دل بنا لیا ہے، ہم نے فلانی چیز بنا لی ہے، اب ہم بندے کو مرنے نہیں دیں گے۔ کہاں گئی ان کی قوتیں؟ کہاں گئے ان کی لیبارٹریز؟ کہاں گئے وہ ڈاکٹر جو دعوے کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ جو کہتے تھے ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں؟ اللہ، کوئی کہیں نہیں پہنچا میرے بھائی، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی وہ جگہ ہے، ایک ہی وہ اسلام ہے جو آپ کو سکون دے سکتا ہے۔ تو وہ کون سی جگہ ہے؟ آج آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں ڈال لیں اور اس سے توبہ کریں، اس سے مغفرت طلب کریں۔ وہ دعوے کرنے والوں میں ایک فرعون تھا، وہ کہتا تھا، اس نے حمان کو کہا کہ میرے لیے ایک محل تیار کرو جو اپنا آگ کی اینٹوں سے تیار ہو، یعنی آگ کے ساتھ اینٹیں پکی ہوں۔ اس کو کیا پتا ہے کہ آج کے دور میں آگ سے ہر مکان ہی پکا ہوا ہے۔ وہ اتنا فخر محسوس کرتا تھا کہ پکی اینٹ کا، وہ کہتا ہے میرا محل بناؤ، پکی اینٹ کا اتنا بلند محل بناؤ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کے الہ کو، میں اس محل پہ چڑھوں گا اور موسیٰ کے، لیکن اس کے وہ سارے ارادے اللہ نے تباہ فرمائے۔ آج تک کوئی نہیں سوائے نبی علیہ السلام کے کوئی نہیں جا سکا، کوئی نہیں اس جگہ پہ پہنچ سکا سدرۃ المنتہا پہ، اور نہ ہی کوئی جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا فیصلہ تھا، اور حضور علیہ السلام معراج پہ گئے۔ تو ہم نے جھکنا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور توبہ استغفار کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ تعارف کا سلسلہ بڑھاتے ہیں، آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، اور آپ کی فرمائش پہ آج ہمارے پاس دوبارہ دوست ناخوان تشریف فرما ہے۔ پیر سید لیاقت حسن گیلانی صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علی حسن قادری صاحب۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ شاہ جی، ہمارے ناظرین کو آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا۔ جی بسم اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا،
مجھ پہ بھی چشم کرم. سبحان اللہ. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. سبحان اللہ. یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. جی ناظرین اکرام، وقفے سے دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اور پروگرام کے آغاز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ وبائی امراض جو ہے اس کا یہ چیز کیا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے. اس وقت پوری دنیا اس کے پکڑ میں ہے اور اس میں ہم نے کرنا کیا ہے. اس میں ہم نے یہی کرنا ہے کہ اجتماعی توبہ کرنی ہے. اور اس موقع پہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے، اور اگر ہم اس رمضان میں بھی فائدہ نہ اٹھا سکے تو وہ کون سا وقت ہوگا جب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ وقت ایسا ہے، اسے آپ ضائع مت کریں، اس کو آپ ٹھیک استعمال کریں، اس کو بالکل ضائع مت کریں. اس وقت میں آپ اللہ کو راضی کریں. اس وقت میں آپ نوافل ادا کریں، پوری رات عبادت کریں، روزہ رکھیں اور نماز کی ادائیگی کریں اور اللہ کی بارگاہ سے دعا طلب کریں. اپنے لیے کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، اپنی فیملی کے لیے کریں، عالم اسلام کے پورے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اللہ کریم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اور خاص طور پہ یاد رکھیں، یہ ہمارے پہ رب کا کرفیو ہے، یہ ہمارے پہ اللہ کا کرفیو ہے. اس وقت جیسے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کشمیر کے اندر کرفیو میں ہیں، اللہ نے دکھا دیا ہے پوری دنیا کو کہ اسے کرفیو کہتے ہیں. اگر تم میرے بندوں پہ کرفیو لگاؤ گے، اگر تم مسلمانوں کو ایسے ظلم و ستم ان پہ کرو گے تو یاد رکھو میں مالک ہوں، میں رازق ہوں. تمہیں نکاح کرنے پہ بھی مجبور کروں گا اور تمہیں بخوشی نکاح کرواؤں گا، اور یاد رکھو تمہیں تمہارے گھروں تک محدود کروں گا. وہ اللہ ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے. ہمیں خوف کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے. اور جو غیر مسلم ہے
انہیں اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ کریم کی طرف سے بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے، یاد رکھو جب کشمیر کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا، جب مسلمان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا، جب مسلمانوں کے نوجوانوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا اور ان کو کرفیو میں رکھا جائے گا، تو یاد رکھو میں رب ہوں، میں رزاق ہوں، میں تمہیں کرفیو لگا کے دکھاؤں گا کہ اسے کرفیو کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ گھروں کے تالوں میں موجود ہیں، لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں رہے، ان کی حکومتوں نے انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے اور وہ گھر میں رہنے کے باوجود بھی مر رہے ہیں، اور اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ بہت رزاق ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت مالک ہے، وہی ہے جسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ محمد بن قاسم ایک بیٹی کی آہ پہ آگے تھے، محمد بن قاسم ایک بیٹی کی آواز سن کے انہوں نے یہاں پہ آ کے جہاد کیا تھا۔ آج اتنے مسلمان ملک ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کی عزتیں محفوظ نہیں کر سکے۔ ہمیں یہ سوچنے کا وقت ہے اور توبہ استغفار کرنے کا وقت ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ نئے پروگرام، نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کا میزبان صاحبزادہ احمد حسن دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔